السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، اخلاص کیا ہے اور ایک انسانی زندگی اور ایک مسلم معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے ثمرات کیا ہیں اور اس کو نہ اپنانے کے کیا نقصانات ہیں؟ جی اخلاص کو اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک آپ دو کا دوست ہے تو آپ اس کو دوست نہیں سمجھتے، بس آپ نے کام لینے کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق بنایا ہوا ہے، وہ مقصد ہے آپ کا کام لینا، اس دوستی مقصد نہیں ہے، وہ بندہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہیں، سنسیئر نہیں ہے اس کے جو لیکن آپ اپنا کام تو اخلاص کہتے ہیں اس ذات کے ساتھ مخلص ہونا۔ تو وہ اخلاص اللہ کے ساتھ بھی ہے ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص ہو جانا، کہ اسی کی صرف عبادت کرنا، صرف چیزیں لینے کے لیے جو ہے وہ نہ آنا۔ جیسے وہ کسی نے شعر لکھا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملاقات کے لیے بھی آ جایا کرو۔ یعنی ہم جب بھی وہ پریشانی مصیبت آج اللہ کی بارگاہ میں چلے گی، جب حاجت آئی اللہ کی بارگاہ، وہ تو مانگنا ہے، لیکن فرمایا کبھی ملاقات کے لیے، جیسے ایک آپ کا دوست ہے تو ہمیشہ جب کام پڑتا ہے آپ جاتے ہیں، لیکن ویسے نہیں جاتے، تو وہ پھر دوستی تو نہ ہوئی اثر، یعنی دوستی تو ان چیزوں سے ہوئی، ان حاجات سے ہوئی، ان یعنی پریشانیوں کے جو حل ہیں ان سے ہوئی۔ تو اخلاص کا مطلب یہ اسی طرح والدین کے ساتھ جو بندہ مخلص ہے کہ ان کو والدین سمجھ کے اور ان کی ذاتی طور پر ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، نہ کہ والدین کی پراپرٹی وغیرہ۔ بیوی خامد کے ساتھ مخلص ہونا یہ ہے کہ وہ خامد کو ایز اے خامد ایک انسان کے طور پر وہ پسند کرتی ہے، اس کی بہتری چاہتی ہے، نہ کہ صرف اس سے جو ہے چیزیں اور خرچہ لینے کے لیے۔ خامد جو ہے وہ بیوی کے ساتھ مخلص ہونا یہ ہے کہ وہ اس کے حق اس کو دے رہا ہے، اور صرف جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے اس سے رشتہ نہیں رکھے ہوئے، بلکہ اس کی ذات میں بھی دلچسپی رکھتا ہے، اس کی شخصیت میں بھی یہ چیزیں۔ تو اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ حسین ہو جاتا ہے، کیونکہ تعلق مخلص ہوتے ہیں، دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب بندہ مخلص نہیں ہوتا تو پھر معاشرے پہ جو ہے بندے اور رب کے درمیان بھی تعلق خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری طور پر تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ جس مقصد کے لیے کر رہا ہے، دنیا اپنی حاجات وغیرہ کے لیے، اس کے لیے پھر وہ کر رہا ہے۔ اس طرح معاشرے میں بھی ایک بندہ ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اگر ان کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی اولاد کو، وہ والدین کا حق نہیں پورا کریں گے، خلاف ہو جائیں گے، آئیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں۔ اس طرح میاں بیوی کے اگر مخلص نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کی قدر دانی نہیں کریں گے، تو پھر سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد پیدا ہوں گے۔ اس طرح بھائی بہنیں رشتے، ہر ایک کے ساتھ مخلص، ہمیں اسلام میں یہ حکم ہے ہر ایک کے ساتھ مخلص مان لو، صرف رب تعالیٰ کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر جانور کے ساتھ بھی آپ معاملہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی مخلص رہیں، یعنی اس کی بہتری چاہیں اور اس کو اس کی خیر چاہیں۔ تو اس سے جو ہے دنیا میں امن، سکون، شانتی اور یعنی خوشیاں پھیلتی ہیں، کیونکہ سب کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ یعنی لطف آتا ہے اور ان کو ان کا دل لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہوس پرستی ہے، وہ پھر جو ہے صرف آپ اپنے مفاد لے کے بندوں کو چھوڑ دیا۔ گویا میں اگر یعنی اس کا ایک جملے میں اس کا جو ہے اثر اور نتیجہ بیان کروں، کہ جو اخلاص والا بندہ ہے وہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے بندوں کے لیے، بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور یعنی پیسے کو چیزوں کو استعمال کرتا ہے بھائی بندوں کو فائدہ پہنچے، یعنی بندوں کے ساتھ مخلص۔ اور جو اخلاص جس میں نہیں، وہ بندوں کو بھی استعمال کرتا ہے، بندوں کو استعمال کرتا ہے چیزیں حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو بندہ مارنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چیز مل جائے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ جو مخلص بندہ ہے وہ چیزیں استعمال کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، اپنی جان کھپاتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک راضی ہو۔ اور جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اللہ کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، بس چیزوں کے لیے وہ آ جاتا ہے، باقی وہ یعنی کوئی ازمائش آ گئی، حاجت پوری ہو گئی، وہ بھاگ جاتا ہے، پریشانی ختم ہو گئی، بھاگ گیا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص۔ تو وہ بھی اللہ کو یوز کرنا چاہتا ہے چیزیں حاصل کرنے کی، نہ کہ چیزوں کو یوز کرے اور اپنے آپ کو استعمال کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ خلاصہ ہے، ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا بھی طریقہ ہے سیکھنے کا، اخلاص
کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. اور اس کے بھی 10 یا اس سے کم تھوڑے درجے ہیں، کم از کم 7 درجے ہیں جو بندہ 30 دن کی مشق کر کے وہ حاصل کر سکتا ہے. وہ بھی آپ رابطہ کریں تو وہ آپ کی پوری مدد اس معاملے میں ہو سکتی ہے.